آئیے کچھ عرض و معروف ہونے سے پہلے ہم اور آپ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ہی محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنے میں صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی مقدس جو تاریخ ہے یکم محرم الحرام شریف کی تاریخ لگ گئی ہے، اور یہ اسلامی اعتبار سے جو ہے وہ نیا سال ہوتا ہے، ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے، اور اس کی شروعات جو ہے نا کہ یہ پہلا سال کیسے ہے، اور اس کی شروعات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوا ہے۔ اسلامی نیا سال، پہلے تو اس مسئلے پر آپس میں باتیں ہوئی صحابہ کرام میں کہ پہلا سال کون سا بنایا جائے، پہلا سال شروعات کہاں سے کیا جائے۔ تو صحابہ میں آپس میں کسی نے مشورہ دیا کہ فتح مکہ کو بنا لیا جائے، کسی نے کہا سرکار کے اعلان نبوت جب سرکار نے کیا ہے تب سے پہلا سال اس کو بنایا جائے، کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات فرما گئے اس کو پہلا سال بنایا جائے پھر شمار کیا جائے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے تو جو ہجرت کا سال ہے اس کو پہلا بنایا جائے، وہاں سے پھر یہ سال بنا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ محرم شریف کو پہلا مہینہ بنایا جائے سال کا، پھر اس طرح یہ سال اور مہینے شروع ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ ان ایام میں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جو درود پاک دیا جاتا ہے ہر ہفتے میں پڑھنے کے لیے، تو واٹس ایپ گروپ پہ جو اس ہفتے میں درود پاک پڑھ کر کے آئے ہیں گروپ پر، ان کی کل تعداد ہے 21,62,580 مرتبہ الحمدللہ۔ اللہ کی توفیق سے آپ دیکھیں کہ الحمدللہ 21,62,580 مرتبہ اس ہفتے میں درود پاک پڑھے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے بھی درود پاک پڑھ کر کے گروپ پہ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ سب کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام پڑھے ہوئے درود پاک کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی شان اور اپنے فضل کے مطابق بہتر صلہ و جزا عطا فرمائے۔ اللہ کی توفیق سے اب ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے درود پاک کا، اور گروپ میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایڈ ہو گئے ہیں جو ہر ہفتہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ پھر ابھی جو ہے وہ جمعہ کی نماز کے بعد فوراً دعا بھی ہوتی ہے، تمام مرحومین کو اصحال ثواب بھی کیا جاتا ہے جو لوگ درود پاک پڑھ کے بھیجتے ہیں، بالخصوص ان کے لیے۔ درود پاک میں نے بتایا کہ میں اس پہ بہت زور دے رہا ہوں، کئی سالوں سے زور دے رہا ہوں کہ اس پر کثرت کے ساتھ آپ اپنی اولادوں کو تاکید کریں، اور خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں۔ میں ایک دو حدیث اس پر سنا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے، صرف ایک مرتبہ عددن ایک مرتبہ درود بھیجے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یعنی اللہ تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے اس ایک مرتبہ درود بھیجنے والے پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ یہ درود پاک کی فضیلت ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص سرکار علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پڑھنے والے پر کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ۔ اور پھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو جب تشریف لائے تو چہرے پہ بشاشت نمایاں تھی۔ ارشاد فرمایا سرکار علیہ السلام نے، بہت خوش تھے، مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے میرے آقا تشریف لائے، اور ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور کہا کہ آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے کہ کیا آپ راضی نہیں؟ یہ سرکار کس کو بتا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو، خوشی خوشی کہ ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا، حضرت جبریل نے، کہ آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے کہ کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے تو میں رب ہو کر کے اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں گا۔ یہ خوشخبری سرکار کو۔ اب یہ وعدہ الہیہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو آپ کیوں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بھی جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ درود بھیجے گا آپ پر تو پھر بے شک بھیجے گا، تو بے شک بھیجے گا تو پھر کیوں نہیں پڑھتے ہیں آپ؟ ہمیشہ پڑھتے رہا کریں۔ یہ احادیث طیبات سنا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ نے فرمایا کہ اس بات پہ آپ راضی نہیں ہیں کہ آپ کا رب آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر درود بھیجے تو میں رب ہو کر کے اس کے 1 مرتبہ درود بھیجنے پر میں رب ہو کے 10 مرتبہ بھیجوں گا، اور جو 1 مرتبہ سلام بھیجے آپ پر، یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ آج سلام پہ تو ہم لوگ لڑ پڑتے ہیں آپس میں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا محبوب سے کہہ دو کہ جو آپ پر 1 مرتبہ سلام پڑھے اور بھیجے تو میں رب ہو کے اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا۔ اب سلام کا مطلب تو دعا ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو، یہ دعا ہے نا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ سلام بھیجے آپ پر پھر تو ہمارا اور آپ کا کام ہو گیا نا۔ تو اس لیے سلام بھی کثرت کے ساتھ سرکار پہ پڑھیں اور درود پاک بھی۔ ایک روایت اور عرض کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر 1 بار درود بھیجے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ کہ سرکار فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر 1 بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے، اور درود پاک قبول ہو ہی جاتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اللہ کی توفیق سے درود پاک کا عمل ایسا ہے جو قبول ہی ہو جاتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر 1 بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو بھیجنے والے کے اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب یہاں گناہ کی بھی وضاحت کر دو، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ اگر آپ نے کسی کا مال کھایا ہے تو یہ نہیں مٹتا ہے، آپ نے کہیں زنا کیا یہ نہیں مٹتا، یہ سب بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو 80 سال کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا۔ ایک آخری حدیث، ایک صاحب کہنے لگے، شاید بیٹھے ہوں گے، جعفر بھائی نام ہے ان کا، ان کے بھتیجے یا کسی رشتے میں ان کے پیر میں ہڈی میں جو ہے وہ ایسا ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر نے آپریشن کہہ دیا۔ تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے وہ، تو میں نے سمجھایا تھا درود پاک میں آیا کرو، حجرے صلاۃ میں بیٹھا کرو، دعا مانگا کرو، درود پاک پڑھا کرو۔ وہ بچے کو لے کے آتے تھے، ڈاکٹر نے آپریشن کہا تھا، جعفر بھائی یہاں بیٹھے ہوئے، تو وہ ہاتھ کھڑا کرتے تاکہ درود دیکھ لے، ہاں یہ ہیں جعفر بھائی، ٹھیک ہے۔ تو ان کو میں نے بتایا کہ درود پاک میں ہوتا یہ ہے نا، جب میں نے کہا درود یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہوتا ہے لوگوں کی نظریں جاتی ہیں، بھائی وہ کون صاحب ہیں، پریشان ہو جاتے سب۔ تو میں نے کہا کہ آپ درود پاک پڑھا، اور یہ لاتے تھے، ان بچے کو لاتے تھے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں، آپ پوچھ لیجئے۔ اللہ کی توفیق سے وہ جو معاملہ تھا آپریشن کا وہ بالکل ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، اللہ نے شفا دے دیا ہے۔ یہ حجرہ صلاۃ کی برکت ہے، درود پاک کی برکت، درود پاک کی برکت ہے۔ اب اس پر میں حدیث سناتا ہوں کہ میں نے یہ مشورہ لوگوں کو کیوں دیا یا کیوں دیتا ہوں کہ بھئی آپ کو اگر بیماری بھی ہے تو آپ حجرہ صلاۃ میں آئیں، کوئی بھی بیماری آپ حجرہ صلاۃ میں آئیں۔ بیماری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک روحانی ہوتی ہے، ایک جسمانی ہوتی ہے۔ اگر روحانی ہے تب بھی آئیں اور جسمانی ہے تب بھی آئیں۔ حدیث سنیں، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکاۃ لکم،
سرکار فرماتے ہیں مجھ پر درود پڑھا کرو، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاذ، ٹھیک ہے، ان کی کتاب ہے، اس سے حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ۔ سرکار فرماتے ہیں مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی درود پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اگر جسمانی بیماری ہے تو درود کی برکت سے اللہ جسمانی بیماری دور فرما دے گا، اور اگر روحانی بیماری ہے، نماز میں طبیعت نہیں لگتی ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، بے قراری ہے، بے اطمینانی ہے، ٹھیک ہے، تلاوت میں وہ لطف نہیں آتا ہے، زبین لذت سجدہ جبین محسوس نہیں کرتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے آپ حجرہ صلاۃ میں آئیں، درود پاک کا جو کمرہ بنایا گیا اس میں تشریف لائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں کو اللہ تعالیٰ کس کے صدقے میں دور فرما دے گا؟ درود پاک کی برکت سے۔ اور ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دے دیا کہ آپریشن کا مسئلہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے میں چند باتیں میں عرض کر دوں۔